غسل کن چیزوں سے لازم ہوتا ہے؟ نمبر 1، منی کا بدن سے نکلنا۔ منی اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو شہوت کے ساتھ اور ٹپک کر وجود سے باہر نکلے۔ ہاں، اگر منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی اور جب عضو تناسل سے منی نکلنے لگی تو شخص نے، اس مرد نے آگے سے اپنے عضو تناسل کو پکڑ لیا تاکہ منی باہر نہ نکلے، اور جب شہوت ختم ہو گئی تو پھر وہ منی اپنی جگہ سے، یہ عضو تناسل سے باہر نکلی، پھر بھی غسل لازم ہو جائے گا۔ کیوں کہ یہ منی اپنی جگہ سے یہ شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی، اس وجہ سے پھر بھی غسل لازم ہو جائے گا۔ نمبر 2، احتلام کا ہو جانا۔ اگر انسان کو سوتے ہوئے احتلام ہو گیا تو ایسی صورت میں بھی انسان پر غسل لازم ہو جاتا ہے۔ تفاصیل، اس کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ الرحمن آگے آ رہی ہے۔ تو نمبر 3، عورت کا حیض یا نفاس کے خون سے پاک ہونا۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں کہ جو عورت کو ہر مہینے کے اندر اس کے مقررہ ایام میں آتی ہے، بعض کو 3 دن، بعض کو 4، بعض کو 5، 6، 7، 8، 9، 10 دن تک۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے، اس کی کم سے کم کی کوئی مقدار نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن اس کی مقدار ہے، 1.25 مہینہ۔ تو یہ اس کے بعد بھی غسل لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی وہ صورتیں جن سے انسان پر غسل لازم ہوتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بڑا اہم ہے اور شرعی مسئلہ ہے، جیسے مرد کو احتلام ہوتا ہے ایسے ہی عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، لیکن اس مسئلے کا عمومی طور پر کسی کو علم نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جیسے مرد کو خواب بیڑے آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں، ایسے عورتوں کو بھی آتے ہیں اور عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اسی پر رابطہ کریں، انشاءاللہ الرحمن تفسیر کے لیے حوالہ جات کے انبار لگا دیں گے۔